یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اور جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا، اگر کسی نے دین سے ہاتھ اٹھا بھی لیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ اس کی جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عزیزو، عزاداری کے 3 ستون ہیں۔ من بکا، جس نے حسین پہ گریہ کیا، آپ، اور تباکا، جس نے حسین پہ رلایا، میں یعنی ذاکر، اور اب کا، جس نے حسین پہ رونے کا ماحول بنایا، شکل بنایا نہیں، یعنی بانی۔ میرے مولا صادق نے 3 ستون قرار دیے ہیں عزاداری کے: رونے والا، رلانے والا، ماحول بنانے والا، فرش عزا بچھانے والا، یہ ٹینٹ لگانے والا، یہ انتظامات کرنے والا، یعنی سامع، خطیب، بانی۔ ان میں فضیلت کس کی ہے؟ جس کا پہلے ذکر کیا ہے۔ مولا نے پہلے ذکر کیا رونے والوں کا۔ آپ کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے، اور بانی کا مقام سب سے آخر میں ہے۔ جی، ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے، جی، سب سے بڑا مقام آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ میرے محتاج نہیں ہیں۔ میں مولا کا ذکر کرنے کے لیے بانی کا محتاج نہیں ہوں۔ جی، آپ مرثیے کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیے، 2 آنسو حسین پہ بہا لیجئے، ثواب مل جائے گا۔ اس لیے مقام آپ کا بلند۔ میں ظاہری طور پر اوپر بیٹھا ہوں، لیکن حقیقت میں بلند نہیں ہوں، اس لیے کہ اس جگہ پر آ کے اولیاء بیٹھتے ہیں۔ آپ کے ہی درمیان اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس زمین سے فرشتے پر مس کر کے جاتے ہیں جہاں حسین کے نام پر مجلس کا فرش بچھے، اور جب یہ فرشتے لوٹ کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تمہارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو عرش پر بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے جہاں حسین کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ، ہم اپنے اندر وہ خوشبو لینا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ہو گئی۔ تو کہتے ہیں ہمیں اس فرش سے مس ہونا ہے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذکر ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو میری اور آپ کی حیثیت ہے اس ذکر کی وجہ سے۔ ہم نے اگر بے وفائی کی، ہم نے اگر دغا کیا، دھوکہ کیا، چیٹنگ کی، جی، مولا سے ہی اگر ہم نے دھوکہ کیا، تھوڑی کڑوی باتیں کہوں گا بھائی، پہلے میں اپنی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہیں لگے۔ اگر میں نیاز لیتے وقت خدا نہ خواستہ بانی سے کہوں کہ کم ہے اور دو، تو پھر میں قیامت میں بی بی سے کیا مانگوں گا؟ میری گزارش ہے اپنے محترم پڑھنے والوں سے کہ نیاز کو نیاز رکھو، نیاز کو تجارت نہ بناؤ۔ اگر میں اس منبر پہ بیٹھتے وقت قربتاً الی اللہ کی نیت کر کے بیٹھوں گا تو پھر مجھے تو اپنے مولا کو خوش کرنا ہے، مجھے نہ آپ کو خوش کرنا ہے نہ بانی کو خوش کرنا ہے، اور پھر زبان میں بھی اثر ہوگا، پھر زبان میں تاثیر بھی ہوگی، پھر اللہ مولا مجھے مدد بھی کریں گے۔ تو پہلا مجھے اپنے اوپر تھوڑا سا اپنی اصلاح کی ضرورت۔ پھر بانی سے بھی گزارش یہ ہے کہ ایک مجلس کی بنیاد پر سال بھر اپنے تعلقات کو بنانا اور اس کی بنیاد پر تکبر کرنا، یہ یقیناً اچھی بات نہیں ہے۔ اور آپ سے گزارش کروں گا، زیادہ بات نہیں کروں، زیادہ نصیحتوں سے لوگوں کو برا لگتا ہے، اس لیے زیادہ نصیحتیں بھی نہیں کرنی، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے غلط بات، اگر میں کوئی لڑانے کی بات کروں، کوئی فساد کی بات کروں، میں کوئی غیر علمی بات کروں، کوئی اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف بولوں، کسی کا مذاق بناؤں، تو مجھے وہاں سے باہر نہیں جانے دیں، مجھے کہیں کہ ذرا رک جائیے، ذرا ہم سے بھی بات کیجیے۔ آپ بھاری لفافے کی فیس بھی لے کے جا رہے ہیں اور تلا گنگ میں فساد بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ مجھے روکیں، آپ مجھ سے بات کریں۔ اگر ممبر پہ بیٹھ کے میں کوئی سنی شیعہ کا فساد کر کے جاؤں تو آپ کہیں بھائی تلا گنگ میں ماحول بہت اچھا ہے، آپ کی وجہ سے یہاں حالات خراب ہو جائیں گے، آپ تو چلے جائیں گے، بعد میں ہمیں فیصلوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ فرش عزا شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کا مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں کوئی حق نہیں پہنچتا میرے بھائی کو یا مجلس میں بیٹھنے والوں کو کہ دروازے پر پوچھیں تم سنی ہو یا شیعہ۔
میں سنیوں کو تو اپنی جان بولتا ہوں، سنی ہمارے بھائی نہیں جان ہے۔ میں پاکستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس خطے کا ماحول ہی کچھ اور ہے۔ یہاں کا سنی بھی سمجھدار ہے، شیعہ بھی ہوشیار ہے۔ بہت اچھے انداز سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ بیچ میں کوئی 15-20 سال تک کچھ فسادیوں نے کہیں سے ڈالر پا کر کہیں سے ریال پا کر فساد پھیلایا، لیکن الحمدللہ سنی بھی سمجھتا ہے کہ فسادی کون ہے، شیعہ بھی جانتا ہے کہ فسادی کون ہے۔ جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کافر کافر کے نعروں سے کالی کی، وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ۔ سنی جانتا ہے، سنی مانتا ہی نہیں انہیں سنی، وہ کہیں اور سے تنخواہ لینے والے لوگ، اور اتنے بے وقوف ثابت ہوئے ہیں کہ آج کہیں منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی باوقار اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ قافلہ حسینی آگے بڑھ رہا ہے۔ اس مجلس میں مجھے تو یہ بھی حق نہیں ہے کہ میں یہ بھی پتا کروں کہ کوئی ہندو تو نہیں آیا ہوا۔ ہر بیدار دماغ حسین حسین بولتا ہے، ہر زندہ ضمیر حسینی ہے۔ اللہ نے ہمیں فرقوں میں تو ویسے ہی تقسیم نہیں کیا، اللہ نے 2 نظریوں پر کائنات کو بنایا ہے۔ صرف قائد اعظم نے پاکستان 2 نظریوں پہ نہیں بنایا ہے، یہ پوری کائنات 2 نظریوں پہ چل رہی ہے۔ ایک کو یزیدیت کہتے ہیں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں۔ ایک کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں، ایک کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں۔ ایک کو آیات محکمات کہتے ہیں اور ایک کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ یہ قرآنی زبان میں 2 ہی نظریے ہیں جو اللہ نے بنائے۔ لیکن خبردار، اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس سے نفرت کرنے لگوں، سجدگاہ نہیں رکھ رہا میں اس سے نفرت کروں؟ ہاں، اسے سمجھاؤں ضرور کہ علی نے نماز کیسے پڑھی، ہاں میں اسے پیغام ضرور دوں کہ حسین نے نماز کیسے پڑھی۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے میری بات ہی نہیں ہوئی ہو اور میں اس سے نفرت کرنے لگوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اہل بیت کے فضائل میں جتنا کام اہل سنت نے کیا ہے وہ کوئی شیعوں سے کم نہیں ہے۔ 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، 500 سال پہلے، 300 سال پہلے بزرگ علماء اہل سنت نے جو مولا علی کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، صرف اس پر ہی اگر گفتگو ہو تو مجھ جیسے طالب علم کو 5 مجلسیں چاہیے۔ ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کے محدث ہیں، 700 سال پہلے کتاب لکھتے ہیں مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے۔ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھ رہا کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں علی کے فضائل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ نبی کی حدیث ہے، جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف۔ میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں۔ طویل فہرست بنے گی علماء اہل سنت کی، جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل نے کتاب لکھی گلدستہ اہل بیت کے نام سے، بڑی مارکت الآرا کتاب ہے، بہت ہی حسین کتاب ہے۔ اور کیا کوئی شیعہ کہے گا جو امام شافعی نے مولا کے لیے کہہ دیا؟ بہت گہری بات کر گئے جو یہاں بیان کرنے سے میں بھی گریز کر رہا ہوں۔ مختصر یہ کہ ہمارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اس نظام پر، ہم نوکر ہیں، فقیر ہیں۔ اور عزیزوں، میں اپنے ثروت مند لوگوں سے جو یہاں تشریف فرمائے، اللہ آپ کے عزت میں، رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کی زمینداری میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کو جو گریڈ ملا ہے اس سے زیادہ گریڈ آپ کو نصیب ہو، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو۔ مگر میرے عزیزوں، مجھے وہ پیسے والا شیعہ عجیب سا لگتا ہے کہ جو نوکروں سے نیاز بنواتا ہے، نوکروں سے فرش عزا بچھواتا ہے، نوکروں سے ٹینٹ لگواتا ہے، خود کرسی ڈال کر حکم چلا رہا ہوتا ہے کہ ایسے کرو